بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کے سلسلے میں اس نشست میں ہم عرب سرداریوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلی نشستوں میں یہ پڑھا کہ اسلام کی آمد کے وقت 3 بادشاہتیں ایسی تھیں جو کہ جن کے حکمرانوں کو تاج پوش بادشاہ کہتے تھے، اور باقی جو حکمرانیاں تھیں ان کے جو سربراہ تھے وہ تاج پوش نہیں کہلاتے تھے۔ اور ہم نے تاج پوش بادشاہتوں کے بارے میں بھی پڑھ لیا اور قریش کی سرداری کے بارے میں بھی پڑھ لیا ہے۔ آج ہم بقیہ عرب سرداریوں کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم پچھلے صفحات میں قحطانی اور عدنانی قبائل کے ترک وطن کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ پورا ملک کے عرب ان قبائل کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی عمارتوں اور سرداریوں کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ جو قبائل ہیرا کے ارد گرد آباد تھے انہیں حکومت ہیرا کے تابع مانا گیا۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں ہیرا جو لفظ ہے وہ اس ہا کے ساتھ ہے جو جیم کے بعد آتی ہے، اور جن قبائل نے بادیت الشام میں سکونت اختیار کی تھی انہیں غسانی حکمرانوں کے تابع قرار دیا گیا، مگر یہ ماتحتی صرف نام کی تھی، عملاً نہ تھی۔ ان 2 مقامات کو چھوڑ کر اندرون عرب آباد قبائل بہر طور آزاد تھے۔ ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا۔ قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے، اور ان سرداروں کے لیے ان کا قبیلہ ایک مختصر سی حکومت ہوا کرتا تھا یا ریاست ہوا کرتا تھا۔ یہاں ریاست ہی لفظ زیادہ مناسب ہے۔ سیاسی وجود و تحفظ کی بنیاد قبائلی وحدت پر مبنی عصبیت اور اپنی سرزمین کی حفاظت و دفاع کے مشترکہ مفادات تھے۔ قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا۔ قبیلہ صلح و جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کے تابع ہوتا تھا، اور کسی حال میں اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا تھا۔ سردار کو مرکزی اختیارات حاصل تھے، یعنی تمام اختیارات اسی کے پاس ہوتے تھے، جو کسی ڈکٹیٹر کی طرح سے عمل کرتا تھا۔ حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ بگڑ جاتے تو ہزاروں تلواریں یہ پوچھے بغیر بے نیام ہو جاتی کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔ تاہم چونکہ ایک ہی کنبے کے چچیرے بھائیوں میں سرداری کے لیے کشاکش بھی ہوا کرتی تھی، اس لیے ان کی یہ کوشش ہوتی ہوگی کہ اپنے قبائلی عوام کے ساتھ رواداری برتیں، خوب مال خرچ کریں، مہمان نوازی میں پیش رہیں، کرم و بردباری سے کام لیں، شجاعت کا عملی مظاہرہ کریں، اور غیرت مندانہ امور کی طرف سے دفاع کریں، تاکہ لوگوں کی نظر میں عموماً اور شعراء کی نظر میں خصوصاً خوبی و کمالات کا جامع بن جائیں۔ کیونکہ شعراء اس دور میں قبیلے کی زبان ہوا کرتے تھے، اور اس طرح سردار اپنے مد مقابل حضرات سے بلند و بالا درجہ کے حامل سمجھے جاتے تھے، یعنی شعراء ان کو بہت زیادہ تعریفات اور ان کے بہت زیادہ قصیدے پڑھتے تھے۔ شعراء ان کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ سرداروں کی کچھ مخصوص اور امتیازی حقوق بھی مقرر کیے گئے تھے، جنہیں ایک شاعر نے یوں بیان کیا: لَكَ الْمِرْبَاعُ فِينَا وَالصَّفَايَا وَحُكْمُكَ وَالنَّشِيطَةُ وَالْفُضُولُ، یعنی ہمارے درمیان تمہارے لیے مال غنیمت کا چوتھائی ہے، اور منتخب مال ہے، اور وہ مال ہے جس کا تم فیصلہ کر دو، اور جو سری راہ ہاتھ آ جائے، اور جو تقسیم سے بچ جائے۔ اس شعر میں لفظ المرباع ہے۔ مرباع کا مطلب مال غنیمت کا چوتھائی حصہ۔ اسی میں لفظ الصفایا ہے، وہ مال جسے تقسیم سے پہلے ہی سردار اپنے لیے منتخب کر لے۔ النشیط، وہ مال جو اصل قوم تک
پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں سردار کے ہاتھ آ جائے، اور فضول یا الفضول وہ مال جو تقسیم کے بعد بچ جائے اور جنگ میں حصہ لینے والوں کی تعداد پر برابر تقسیم نہ ہو، مثلا تقسیم سے بچے ہوئے اونٹ، گھوڑے وغیرہ، ان سب اقسام کے مال کو سردار قبیلہ کا حق سمجھا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ سیاسی حالات کے بارے میں پڑھیں گے۔